کسی نے آپ کا دل توڑا ہوگا، کچھ ایسے الفاظ بھی کہے ہوں گے کہ جو اگر آج بھی یاد آ جائیں تو آپ کا سینہ بھاری ہو جاتا ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے اپنی زندگی سے نکال بھی دیا ہوگا، لیکن آج بھی آپ کے اندر ایک بات موجود ہے اور وہ ہے تکلیف۔ پھر دل کہتا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ذرا ایک منٹ کے لیے رک کر ایک سوال کا جواب دیجیے، اگر وہ شخص آپ کی زندگی میں آپ سے کہیں آگے بڑھ چکا ہو اور آپ آج بھی اسی واقعے کا بوجھ اٹھا کر پھر رہے ہو، تو حقیقت میں کون قید ہے؟ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کسی کو معاف نہیں کرتا اور برسوں تک اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رہتا ہے، تو وہ ہر بار ہر روز ایک نئے زخم کو برداشت کرتا ہے۔ اسی لیے معاف نہ کرنا دوسروں کو نہیں بلکہ اکثر کہیں زیادہ ہمیں خود کو تکلیف دیتا ہے، لیکن اسلام ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ بلند راستہ بتاتا ہے کہ قرآن ہمیں دوسروں کو معاف کرنے، احسان کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سوچئے ذرا کہ ہم ہر روز اپنی غلطیوں پر، اپنی خطاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ تم ہر روز مجھ سے معافی طلب کرتے ہو مگر میرے بندوں کو تم معاف نہیں کرتے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یاد رکھنا کہ کسی کو معاف کر دینا ظلم کو صحیح مان لینا نہیں، بلکہ آپ اپنے دل کو نفرت کی قید سے آزاد کر رہے ہیں۔ آج آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ جس شخص نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کا دل توڑا ہے، تو آج اس شخص کے لیے آپ نے دل سے دعا کرنی ہے۔ شاید یہ زبان سے مشکل لگے، ایسا کرنا بہت تکلیف دہ ہو، دل بوجھل ہو جائے گا، لیکن یہی وہ لمحہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کا دل سکون میں بدلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا دل بھی ان تمام تکلیفوں سے ہلکا محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ یاد رہے کہ بدلہ لینے والا وقتی سکون پاتا ہے اور معاف کر دینے والا دل کا سکون پاتا ہے، اور جس دل میں معافی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس دل پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔